بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے حاسدین، معاندین، آپ کے جتنے مخالف ہیں ان کی زبان بند ہو جائے۔ ان کی زبان بندی کے لیے مجرب ہے، اور آپ کے مخالف جو ان کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں ہیں، اللہ پاک ان سازشوں کو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور کر کے اڑا دے، اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور اسی طرح اگر دشمن کے تقابل کے لیے آپ ہر وقت برسرے پیکار ہیں تو آپ ایک عمل کریں جس عمل کے متعلق علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کی جب جنگیں تھیں، مسلمان قسطنطنیہ کے ساتھ جنگیں کر رہے تھے، ان مواقع پر ایک اللہ والے نے یہ عمل کیا تھا، پروردگار عالم نے اسی عمل کی برکت سے ان کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے سربلند کیا۔ 700 سال سے یہ دنیا دیکھتی آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، دریا کے اس پار رہنے والے لوگوں کو تم پسپا کرو گے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے فتح حاصل کرو گے۔ تو مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان اس کا خواہش مند تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا میں مصداق بنوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مصداق بنایا کس کو؟ سلطان محمد فاتح، سلطان محمد ثانی بھی ان کو کہتے ہیں، سلطان محمد فاتح بھی ان کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخوشندہ ستارے کو ان پر فوقیت عطا کی اور غلبہ مرحمت فرمایا۔ انہوں نے جا کر قسطنطنیہ پہ اپنے جھنڈے لہرائے، اور اس جنگ میں اللہ نے ان کو عجیب عجیب جو انہوں نے تدبیریں کی، راستے بنائے۔ پروردگار عالم نے حضرت کے دماغ میں جو تدبیر ڈالی تھی، اسی تدبیر سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں نے جا کر محاصرہ کیا، اور ان کے جو بہت بڑے قلعے تھے، ان قلعوں پر انہوں نے محاصرے بھی کیے اور گولہ باری کی، لیکن اس گولہ باری سے کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ 21 دن تک محاصرہ رہا، پھر وہی 21 دن سے آگے چلتے چلتے 41 دن تک یہ محاصرہ برقرار رہا اور فتح نہیں ہو رہی تھی۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ رقص و سرور کی مجلسیں سجائے بیٹھے، شراب کا جام اور دور چل رہا ہے، مست ہیں مستی میں، اور بڑی عجیب قسم کی عیاشیوں میں پڑے ہوئے، اور ہنس رہے، مسکرا رہے، اور بڑے زوردار انداز کے ساتھ مسلمانوں کا استہزاء اڑا رہے کہ ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ کیا بگاڑ لیا انہوں نے ہمارا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہم نے مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ لیکن سلطان عبدالحمید، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھا رہے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حضرت کے دماغ میں اللہ رب العزت نے یہ خیال ڈالا، عین اسی وقت جب فوجیں کہہ رہی تھی کہ حضرت اب طاقت نہیں رہی، اب ہم کمزور ہو چکے ہیں، ان کا مقابلہ مشکل ہے، یہ اپنے اوپر ہمیں کوئی کنٹرول دینے والے نہیں ہیں، کہیں سے کوئی راستہ ان تک رسائی کا نہیں بن سکتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حضرت کے دماغ میں خیال ڈالا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا، فرمایا، اے میری فوج، میں کسی صورت بھی واپس جانے کو تیار نہیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کیے بغیر
میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے یہ فتح میں امید رکھتا ہوں کہ میرے مقدر میں لکھی ہے، میں اس حدیث کا مصداق بنوں گا جو میرے صادق اور مصدوق نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ بشارت ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، مجھے یقین ہے کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ تو جو عمل بتلایا گیا ہے کہ اس عمل ایک اللہ والے نے کیا تھا، اسی عمل کی برکت سے، یعنی اعمال بھی ہوتے ہیں، اللہ پر توکل بھی ہوتا ہے، اور اعمال کے بقدر دعاؤں کے بقدر کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ یوں نہیں ہے صرف عمل ہو کوشش نہ ہو، صرف دعا ہی دعا ہو اسباب نہ ہو، یوں نہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ میں سے کسی ولی اللہ نے صرف اسباب پر تکیہ کرنے کا بھی نہیں کہا ہے، اور کسی اللہ والے نے صرف دعاؤں پر بھی تکیہ کرنے کا نہیں کہا ہے۔ صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ دہریت ہے، اور صرف دعاؤں پر بھروسہ کر لینا، اسباب اختیار نہ کرنے، یہ تعطل ہے۔ یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ توکل کا یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا دشمن کے مقابلے میں اپنی کوشش کو جاری رکھو، پھر اللہ رب العزت فتح ہی فتح عطا فرمائیں گے۔ آپ کو دشمنوں نے ہر طرف سے پریشان کر رکھا ہے، آپ کی قوت فکر مفلوج ہے، اندرونی بیرونی سازشیں پریشان کر رہی ہیں، اندرونی خلفشات، جھگڑے، اختلافات، وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں۔ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ وہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تو خیر، حضرت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت نے اپنی فوجوں سے کہا کہ جاؤ ایشیائی ساحلوں پر چلے جاؤ، وہیں اپنے جہازوں کو لنگر انداز کرو، اور وہیں سے ایک تدبیر کی حضرت نے، ایک بہت بڑا، حضرت نے ایک تختے تیار کیے، پھٹے، اور انہی پھٹوں کی حضرت نے ایک سڑک تیار کی، اور انہی سڑکوں کے اوپر گھی کو مل دیا گیا۔ جانوروں کی چربی اس وقت ہوتی تھی، گھی تھا، تو انہی کے اوپر حضرت نے 40 بحری جہاز جانوروں کی مدد سے چلائے۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، ابھی سورج نکل رہا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، میرے لشکر، میری فوجیں جن کے ساتھ میری مدد اور نصرت ہوتی ہے، اور مخالف قوموں پر میں مسلمانوں کی فوجوں کو فرمایا کہ جب عذاب بنا کر نازل کرتا ہوں فالمغیرات صبح، ان کی یہ شان ہے کہ صبح کے وقت میں وہ حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی فوجی پہنچے ہیں الحمدللہ، وہ بھی صبح کے وقت میں، ہمارے آرمی چیف صاحب نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ صبح کے وقت میں ہماری فوجیں پہنچیں گی، اور فالمغیرات صبح کا منظر نظر آئے گا، اور دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم، اسی کی نصرت، اسی کی مدد سے پوری دنیا نے دیکھا ہے، اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا ہے مسلم امہ نے، کہ یہ ہیں جنہوں نے مشرک کو، بت پرست کو، اور گائے کا پیشاب پینے والے بدبختوں کو، یہ سب کو دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھو ہماری فوج کسی صورت بھی تم سے شکست کھانے والی نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ جب پہنچے تو پھر وہی جو کل تک کہہ رہے تھے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نو کمپرومائز، وہی کہہ رہے تھے کہ سمجھوتا کرو، اپنے پاپا جانی کو فون کر رہے تھے کہ کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے، ہمیں معافی دلوا دیجیے۔ برادران عزیز، اسلام ایک ریئلٹی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، قدم قدم پر دستگیری ہے، قدم قدم پر اللہ کی نصرت ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد ہے۔
دنیا کا باطل جو کچھ سوچے، لیکن یاد رکھیے جب باطل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی قوت کو پاش کر کے پیس کے رکھ دیا ہے، پھر اللہ کی غیبی نصرت آتی ہے، وہ بتلاتا ہے کہ یہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ میری مدد ہے۔ تو بہرحال جب یہ لشکر پہنچے قسطنطنیہ میں تو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ صبح کو جب آنکھیں کھولی، رات کو رقص و سرور کی مجلسیں، شراب کے جام، بدکاریاں اور عیاشیاں۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ترکی خلیفہ وقت سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ چیخو پکار، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اسی کے متعلق علامہ مبونی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کے ایک اللہ والے تھے، انہوں نے یہ عمل کیا تھا، اس عمل کی برکت سے قسطنطنیہ کو فتح عطا فرمائی۔ وہ کیا فرمایا کہ اسم ہے اللہ تعالیٰ کا ایک الممیت، یا ممیت۔ خود بینی ہے اگر کسی میں، تکبر ہے، اپنے اندر کی غلاظتیں دور کرنی ہیں، اندرونی بیرونی لشکروں کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو فرمایا یا ممیت کا ورد ہونا چاہیے۔ یا ممیت کا ورد کرو، اللہ رب العزت اگر تمہارے اندر گندگیاں ہیں، اندرونی روحانی بیماریاں ہیں، وہ بھی اللہ دور فرمائیں گے۔ تمہارے دشمن کو بھی اللہ پاک موت کا ذائقہ چکھا دیں گے اگر آپ نے یہ عمل کیا تو۔ اور ایک اور عمل بھی اسی کے ساتھ لکھا ہوا، فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور اسی مظلومیت کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور اللہ میرا ظالم سے انتقام لے، تو اس کو وہی عمل کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت خود ظالم سے ظلم کا انتقام لیں گے، چاہے وہ جتنی پاور میں کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت اسی کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے، دشمن کو لاؤ لشکر ان کی فوجوں کے سامنے رسوا کرنا رب کریم کو آتا ہے۔ پکڑتا نہیں ہے، جب پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ پڑھو، 521 کھجوروں کی گٹھلیاں لے لو، کھجور کی گٹھلیاں 521، اور ہر گٹھلی کے اوپر یا ممیت 9 مرتبہ پڑھو، ہر ایک پہ پڑھتے جاؤ، اور پھر دشمن کی تصویر، ان کے محلات کی تصویر بناؤ، تصور کرو کہ یہ دشمن ہے، اور سامنے رکھ کر ان کا جنازہ پڑھ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، ناکام کریں گے۔ تو پروردگار عالم نے 41 دن کے بعد قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح، سلطان محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو فتح عطا فرمائی۔ یوں وہ مصداق بنے۔ کون جانتا تھا کہ ترک قوم کا یہ نوجوان، یہ زندہ ضمیر کا ایک خاص فرد، اللہ رب العزت اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق بنائیں گے۔ کیا عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو۔ یاد رکھیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں روئے زمین پر، وہ مثل عطارد ہوتے ہیں۔ عطارد سیارہ ہے اور ڈائریکٹ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور چاند جو ہے وہ اس کو نہیں پا سکتا، یعنی اس کے ساتھ نہیں گزرا، اگر گزر بھی جائے تو چاند کی روشنی عطارد سے ماند پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عطارد کو اس طرح نواز رکھا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثل عطارد ہوتے ہیں، وہ براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی ذات عالی سے، روضہ رسول اللہ سے، جو کہ ہمارا ہیڈ آفس ہے انوارات و برکات کے نزول کا۔ ہیڈ آفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوارات و برکات اتر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان مبارک ناموں سے دشمن کو شکست عطا فرمائی۔
روحانیت بھی ہونی چاہیے، زبان میں تاثیر بھی ہونی چاہیے، اور عطارد کی مثل اللہ سے فائدہ اٹھانے والا ہو، سورج کی طرح، چاند کی طرح سورج سے فائدہ اٹھانے والا، جو اللہ سے انوارات و برکات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تجلیات و برکات لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو دنیا میں عزتیں اور عظمتیں مرحمت فرماتے ہیں، وہی حضور کے فرامین کا مصداق بنتے ہیں۔ اسی طرح ظالم سے انتقام لینے کے لیے ایک خاص دعا علماء نے بتلائی ہے، یا سمد، یا سمد القادر، یا سمد القوی القادر المقتدر ذو البطش الشدید۔ یا سمد نوریائیل اس کا جو ہے وہ موکل ہے اور 34 صفوں کا سردار ہے۔ اللہ رب العزت ان موکلین کو حرکت میں دے دیتے ہیں، تو پروردگار عالم اس کو صفت استغنا بھی مرحمت فرمائیں گے، مخلوق میں کسی کا محتاج بھی نہ رہے اور دشمن اس کے مغلوب ہو جائیں۔ یا سمد القوی القادر المقتدر ذو البطش الشدید، اللہ پاک پھر خود پکڑتے ہیں اس دشمن کو، سخت پکڑ والے ہیں۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ وہ چھوڑ دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرتے رہو، من مانی کرتے رہو۔ تو اللہ رب العزت انہی کلمات کی برکت سے دشمن کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اسی طرح حاسدین، معاندین، ان کی زبان بندی اور دشمنوں کو مفلوج کرنے کا طریقہ، دشمن کو بیکار بنانے کا، جس طرح کے ہمارے پاکستان قوم کے نوجوانوں نے انڈیا کے میزائلوں کو بیکار کر دیا ہے، اس طرح دشمن کو ناکام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی زبان کو بند کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ دعا پڑھو 51 مرتبہ، 51 مرتبہ۔ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ 51 مرتبہ پڑھو، دشمن زیر ہو جائے، دشمن مغلوب ہو جائے۔ صبح کے وقت میں اس کو پڑھ لو تو اللہ رب العزت دشمن کو مغلوب کر دیں گے ان دعاؤں کی برکت سے۔ ناکام، نقصان و خسران میں رہے دشمن، جیسا بھی ہو دشمن۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ شامل کر لیتے ہو، سورۃ القلم کی آخری آیات ہیں، ان کو اگر شامل کر لوگے، وہ لوگ جن کی آنکھوں میں زہر ہے، اللہ پاک ان کی نظر بد سے محفوظ فرما دیں گے۔ جس طرح کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لیے اپنی نظروں کو تیز کرتے تھے کہ کسی طریقے ہم حضور کو شکست دے سکیں، سرد جنگیں، گرم جنگیں، ہر جنگ کے اندر وہ ہر طریقے سے حضور کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ تو اسی طرح دشمن جنگ کرتا ہے، نظر بد کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، جادو کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، اسی طرح ہاتھا پائی بھی کرتا ہے، بد زبانی بھی کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جس طرح بچھو میں اللہ نے زہر رکھا ہے، سانپ کے منہ میں اللہ نے زہر رکھا ہے، اسی طرح فساق و فجار گندے لوگوں کی نظروں میں بھی اللہ نے زہر رکھا ہے۔ ایسے لگائی نظر، گرا دیا ان کو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نظر انسان پر لگتی ہے، معصوم بچے پر لگتی ہے، کھیتی باڑی پر لگتی ہے، مال و منار پر لگتی ہے، انسان کے باغات اور مال و اسباب پر بھی نظر بد لگتی ہے۔ ہر ایک چیز پر یہ زہریلے اثرات بکھیرتی ہے۔
تو بزرگوں نے بہت آسان عمل لکھا ہے، فرمایا کہ یہ دعائیں بھی پڑھو تو نظر بد سے محفوظ رہو گے، اور جب بھی کہیں کسی موقع پر اظہار کا وقت آیا ہے، کوئی وہاں سے گزر رہا ہے، آپ کا باغ ہے، ایک فارم ہے آپ کے جانوروں کا، اور اسی طرح فروٹ فارم ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کے اسباب ہیں، آپ کو خطرہ ہے، آج نظر بد کے مریض گزریں گے، نظر بد لگانے والے لوگ، زہریلی آنکھیں رکھنے والے آج گزریں گے یہاں سے، تو خطرہ ہے کہ کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، چھوٹا سا جملہ، قرآن مقدس کی آیت ہے، فرمایا یہ پڑھ کے سارے مال و اسباب پر، باغ پر، جانوروں پر دم کر دو، تو پروردگار عالم اس دم کی برکت سے، اس ایک پھونکے کی برکت سے تمام نظر بد کے اثرات کو زائل کر دیں گے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی تو اللہ رب العزت ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو یہ پڑھو اور اس طرح ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اگر کوئی آدمی روزانہ آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہے، نمازوں کے وقت میں پڑھتا ہے، یا اس کے عدد حروف کے مطابق 313 مرتبہ، اور 313 کا عدد فتح کا عدد ہے، بدر میں 313 تھے۔ حضرت طالوت جب جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے قرآن مقدس میں پہلے پارے کے آخر میں فرمایا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ۔ حضور نیک فال لے رہے تھے اس دن، فرمایا کہ وہ حضرت طالوت کے ساتھی بھی 313 تھے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج ہم بھی 313 ہیں، اللہ فتح نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر آیت الکرسی کے حروف کی اعداد جو ہیں وہ بھی 313 ہیں۔ آپ 313 مرتبہ اگر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر دشمن آپ کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔